میں جو اس کے علاوہ جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سال بھر کی ترتیب ایسی رکھی ہے مسلمانوں کی کہ ہر تھوڑے دن میں ایسے دن آتے ہیں، ایسا کوئی دن آتا ہے جو ہم کو یاد دلاتا ہے مسلمان کا مطلب کیا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ تو رمضان آیا تھا، اس نے یاد دلایا کہ بھئی قرآن ہم کو ایک کتاب دی گئی ہے، اس پہ چلنے کا نام مسلمان ہے، اور اپنے نفس سے لڑنے کا نام مسلمان ہے۔ روزہ رکھ کے ہم کو بتایا گیا تھا کہ مسلمان کی زندگی ہمیشہ اپنے نفس سے لڑنا ہے، خواہشات سے لڑنا ہے، خواہشات پورا کرنا ہماری لائن نہیں، تھوڑی پوری کرنا ضرورت کی حد تک۔ یہ رمضان نے ہم کو سکھایا، تقویٰ، کنٹرول اپنے اوپر۔ اس کے بعد بقرعید تھی، اس پہ بیانات چل رہے تھے اتنے دن سے۔ بقرعید نے ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کا مطلب ہوتا ہے تن من دھن سب اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو کاٹ دینا اللہ کے سامنے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا۔ اطاعت سکھاتی ہے قربانی۔ اور پھر اسی میں جو حج آیا ہے، وہ حج سکھاتا ہے کہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارو، ایسی اپنی کیفیت بناؤ کہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو۔ وہ حج کے ذریعے سے اس کی تعلیم ہے۔ اب پھر یہ محرم، وہ سال کا اختتام تھا، بقرعید کا مہینہ یہ سال کا کی ابتدا ہے۔ اس میں جو ہے حق کی فتح کے لیے لڑنا سکھایا گیا، حق کے لیے جنگ کرنا سکھایا گیا ہے، باطل پہ فتح پانے کا جذبہ اس میں سکھایا گیا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو روزہ ہے وہ بھی فتح کی یاد میں۔ اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو کروا دی ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے امت کو، نبی کا وہ بیٹا ہے، بیٹے کی طرح تھے، شہادت ہوئی ہے، تو سکھایا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کس طرح اپنے جگر گوشوں کو اسلام کے لیے قربان کر دیا ہے، اور حضرت حسین نے کس طرح پورے گھرانے کے پورے بچوں کو ایک دن میں شہید کرا دیا۔ حالانکہ وہ بادشاہ کی طرح رہ سکتے تھے، ان کو ہر طرح کی سہولتیں ملتی تھی اگر وہ ان کو پیشکش کی گئی تھی، لیکن ہر سہولت کو ٹھکرایا انہوں نے دین کے لیے، جو حق کے لیے صحیح سمجھا، اس کے لیے پورا خاندان قربان کر دیا۔ تو سال کا آخری مہینہ بھی جاتے جاتے ہم کو حق کے لیے گلا کٹانا سکھاتا ہے اپنے بچوں کا، اور سال کا پہلا مہینہ بھی حق کے لیے اپنے بچوں کا گلا کٹانا سکھاتا ہے، محرم بھی۔ یہ سبق یاد کریں ہم لوگ۔ مسلمان دنیا میں مزے کرنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، جیسے ساری دنیا والوں کا تصور ہے نا، مزے سے زندگی گزاریں گے، اچھا گھر ہونا، عیش کی زندگی ہونا، اس کا نام مسلمان ہے ہی نہیں، یہ تو دجالی لوگ ہیں، یہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کا تصور ہے یہ۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم دنیا میں اللہ کا آخری پیغام ہے، شیطان ساری انسانیت کو بھٹکا رہا ہے، ہم کو اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، شیطان کی فوجوں سے لڑنا ہے۔ جب تک زبان سے بات کرنا ہے تو زبان سے بات کریں گے، اور جب حق پھیلانے کے لیے اگر بیچ میں فوجیں آ گئی تو فوجوں سے لڑنا ہے۔ حضرت حسین کھڑے کہ نہیں کھڑے؟ کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا تو پھر بھی کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ تو مسلمان کا مقصد جینا ہے ہی نہیں، مسلمان کا مقصد مرنا ہے۔ مریں گے تو جنت ملے گی اللہ کے واسطے، جئیں گے تو صرف اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جئیں گے۔ کاش امت کو یہ یاد آئے، ہم جو ہے کافروں کے بیچ میں رہتے رہتے ہم دنیا ہی میں جنت بنانا چاہتے ہیں، اور ہم کو زندگی سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ مسلمان کو زندگی سے محبت نہیں ہوتی، مسلمان کو موت سے محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ موت کے بعد اللہ ہے، دیدار ہے، جنت ہے، آزادی ہے۔ دنیا میں جب تک ہے احکام ہے، پابندی ہے، مجبوریاں ہیں، موت کے بعد آزادی ہے۔ موت کا دن ہمارا عید کا دن ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو نئے عزائم ہونا چاہیے، بجائے مایوسی اداسی کے کہ اپنی زندگی میں آج تک جو خامیاں ہیں ہم دور کریں گے۔ دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی پلاننگ ہونی چاہیے ہماری کہ کیا کیا کمزوریاں ہیں، ان سب کو ہم دور کریں گے، بجائے مایوس ہونے کے، بلکہ عزائم کے ساتھ ہر ایک کو اپنا ٹائم ٹیبل چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی صبح سے شام تک آپ کیسا وقت گزار رہے ہیں، پورا مہینہ آپ کا کیسا گزر رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس وہ گن کے دیا گیا ہے، وہ کام کرنے کے لیے، اور ہم کو ایک مسلمان کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ صرف مہینے بھر کی آمدنی آ گئی اس کے بعد سمجھ گئے کہ زندگی کا کام ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہم کوئی جانور نہیں ہے کہ جس کو خالی چارہ مل گئے تو خوش، چارہ دے دو اس کو اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کچھ چارے والے نہیں ہیں، ہمارے اندر ایک روح ہے، ہمارے اندر کچھ مقاصد ہے،
تو ہم کو اپنے خاندان کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اپنے پڑوسوں کا بھی خیال کرنا ہے، اپنی امت کی بھی فکر کرنا ہے، سارے عالم میں حق پھیلے اس کے لیے بھی رات دن ہم کو فکر مند ہونا ہے، ساری دنیا پہ ہماری نظر رہے، ساری دنیا کے لیے ہم جیتے، اس کے واسطے کام بھی ویسے ہونے چاہیے، ویسی تیاری بھی ہونی چاہیے، ویسا ٹائم ٹیبل بھی ہونا چاہیے۔ تو مومن کی زندگی ایک چومکھی جنگ ہے، چار طرف لڑنا ہے، چار طرف سے شیطان ہے، نفس ہے، دنیا ہے۔ تو یہاں اونگنے کا، سونے کا، پاؤں پسارنے کا موقع ہی کہاں ہے ہمارے پاس؟ ایکشن ایکشن ایکشن، بہت مصروف زندگی، جتنی مصروفیت ہے اتنا اللہ کا شکر ادا کرنا، مگر صرف کمانے کی مصروفیت نہیں، صرف پیٹ نہیں دی اللہ تعالیٰ، بہت کچھ ہے۔ تو نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ پھر سے اپنے عزائم کو تازہ کریں۔ اور ابھی تو ہم ہندوستان میں ہیں، یہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، یہاں تو ابھی ہم غیر مسلموں تک بات پہنچانا باقی ہے اور اپنے دین پہ چلنے کا ہی مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلم ملک ہے تو وہاں یہ اسلام کا حکم ہے کہ اسلام کی حکومت قائم کیا جائے، دین پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسلامی حکومت نہ ہو۔ تو اب یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کے اندر جہاد ہونا ضروری ہے، جو باطل کے لوگ ہوتے ہیں وہ آسانی سے تو نہیں دیں گے راستہ، تو یہاں کر کے حد تک تو ابھی نہیں ہے وہ حکم، مگر پورا دین سمجھ کے تو رہنا چاہیے۔ تو مسلمان سے یہ چاہا گیا ہے کہ وہ شہادت کی تمنا رکھے، اے اللہ موت تو کسی دن آئے گی تو آپ کے راستے میں مجھے شہادت ملے۔ شہادت ڈرنے کی بات نہیں ہے، شہیدوں کو بہت مزہ آتا ہے مرتے وقت، ہم لوگ سمجھتے ہیں تڑپ تڑپ کے مرتے کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ شہادت کی میں اللہ نے بہت لذت رکھی ہے۔ جنتی پوری جنت ملنے کے باوجود، اس کی پوری لذتیں ملنے کے باوجود اللہ سے تمنا کریں گے ہم کو دنیا میں بھیجیے، جو ہم شہید ہوئے تھے اس پر جو مزہ آیا وہ پوری جنت میں کبھی نہیں آیا بولے۔ تو شہادت سے ڈرنا نہیں چاہیے، شہادت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، بہت مزے کی چیز ہے وہ۔ تو یہ حضرت حسین کو بھی جو شہادت ملی ہے، اللہ کے رسول کے بہت لاڈلے ہیں، حضور جو ہے گھوڑا بن جاتے تھے، پیٹھ پہ بٹھا کے جو ہے گھر میں لے کے چلتے تھے، آپ آتے تھے تو نماز خطبے میں آگے اوپر آگے بیٹھ جاتے تھے، کھڑے کے خطبہ دے رہے ہیں، نماز میں اوپر آگے بیٹھ جاتے تھے، حضور ہٹا نہیں تھے، جب تک وہ ہٹتے نہیں تھے حضور رکوع سے اٹھتے نہیں تھے، اتنے لاڈلے حضور کے چہیتے۔ اگر شہادت بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضور کے یہ چہیتوں کو شہادت دیتے تھے کیا؟ حسن حسین دونوں کو بھی شہید ہونا پڑا، اور اللہ کے نبی کو اپنی زندگی میں معلوم تھا، بتا کے گئے ہیں کہ یہ دو بچے بھی میرے شہید ہونے والے ہیں۔ حضور نے کبھی دعا نہیں کی اللہ میرے لاڈلے ہیں ان کو شہادت سے بچائیے، نہیں، شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے، شہادت ہی تو ہمارا مقصود ہے۔ اب یہ جو کربلا کا جو واقعہ ہے اتنا دردناک واقعہ ہے، ظالموں نے اس طرح سے گھیر کر 3 دن پورے خاندان کو پیاسے رکھ کر، بھوکا پیاسا رکھ کر، اور جس طرح سے ظلم کے ساتھ آپ کے پورے خاندان کا آپ کے آنکھوں کے سامنے جو خاتمہ ہوا، ایک خاندان کا جوان بچہ شہید ہو رہا ہے، اس کی لاش کو آپ خود لے کے آ رہے ہیں اور خیمے کے سامنے رکھ رہے ہیں، پھر دوسرا جوان نکل رہا ہے، وہ مرنے تک لڑ رہا ہے، پھر اس کی لاش لے کے آ رہے ہیں، ایک ہی دن میں پورا خاندان جو قربان ہو گیا۔ اس میں امت کے لیے سبق ہے کہ مومن ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے، یہی ہمارے نبی کے گھرانے کا اسوہ ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ بڑا درجہ پانے کے لیے بڑا کام بھی کرنا پڑتا ہے،